دوستوں، اردو لاگ میں خوش آمدید۔ امریکہ میں مسیسپی ریور کے ذریعے ہر سال 60% گندم، 20% تیل اور 20% کوئلے کی تجارت ہوتی ہے۔ یہ دریا امریکہ کے 32 ریاستوں پر پھیلا ہوا ہے اور امریکی تجارت میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اسی طرح یورپ کے 12 ممالک کو جوڑنے والے 2 دریا رائن اور ڈینیوب ریورز یورپی تجارت کا محور ہے اور یہ آبی تجارتی راستے بلیک سی کو ریڈ سی کے ساتھ ملاتے ہیں۔ دوستوں، مغرب کے ترقی یافتہ ممالک میں زیادہ تر تجارت دریاؤں کے راستے ہوتی ہے، جس کو ان لینڈ ٹریڈ کہا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں ان لینڈ ٹریڈ کو ریل اور گاڑیوں کے مقابلے میں اس لیے ترجیح دی جاتی ہے کہ یہ ان سے بہت سستا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اگر 1 ٹن سامان کو 1 لیٹر فیول کے ذریعے بھیجنا ہو تو زمینی راستے سے 25 کلومیٹر، ریل گاڑی سے 75 کلومیٹر اور جہاز رانی سے 180 کلومیٹر طے کرے گی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مغربی ممالک میں ان لینڈ ٹریڈ کو اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے۔ ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ آبی راستے سے تجارت کرنا روڈز بنانے سے سستا ہے۔ سڑکیں بنانے کے لیے آپ کو زمین خریدنی پڑتی ہے اور پیچیدہ منصوبہ بندی اور کنسٹرکشن کا خرچہ الگ، ساتھ ہی اربوں روپے خراب روڈز کی مرمت میں صرف ہو جاتے ہیں، جبکہ آبی تجارت میں آپ لینڈ ایکوزیشن سے بچ جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر دریاؤں کو تجارت کے لیے استعمال کیا جائے تو اس سے سیاحت کو بھی فروغ ملے گی۔ چوتھا فائدہ دفاعی حوالے سے ہوگا۔ کسی بھی ناخوشگوار حالات میں دریاؤں کو ہتھیار اور فوج کی سپلائی کے لیے ایک متبادل راستے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوستوں، تجارت اگر مسیسپی اور ڈینیوب ریور کے راستے ہو سکتی ہے تو 3120 کلومیٹر پر محیط دریائے سندھ میں کیوں نہیں؟ اگر پاکستان میں بھی دریائے سندھ اور اس کی شاخوں میں جہاز رانی سے تجارت کی جائے تو فیول کی مد میں پاکستان اربوں روپے کا زر مبادلہ بچا سکتا ہے۔ جہاں اس منصوبے کے بے شمار فوائد ہیں، وہی اس پروجیکٹ کے ناقدین کی رائے ہے کہ دریائے سندھ میں ڈیمز، بیراجز اور پل وغیرہ بنانے کی وجہ سے جنوب میں پانی کی سطح کم رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے جہاز رانی ممکن نہیں۔ وہ اس لیے بھی اس منصوبے کی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی کی زرعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دریائے سندھ کے پانی کو مختلف شاخوں میں تقسیم کر کے ملک کے طول و عرض میں آبپاشی کا سامان فراہم کرنا چاہیے۔ دوستوں، 2014 میں پنجاب حکومت نے اس منصوبے کے پیش نظر ان لینڈ واٹر ٹرانسپورٹ کے نام سے ایک ادارہ بنایا، جس کا بنیادی کام پورٹ قاسم سے لے کر نوشہرہ تک دریائے سندھ کے راستے سامان کی ترسیل کو ممکن بنانا تھا۔ اس ادارے نے کام شروع کیا ہی تھا کہ باقی تمام اداروں کی طرح کرپشن کی نظر ہو گیا اور معاملہ نیب میں جانے کے بعد 2018 میں اچانک اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد نامعلوم وجوہات کے بنا پر بند کر دیا گیا۔ اس منصوبے پر الگ سے کام کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس منصوبے کی زرعی اصلاحات کے ساتھ زراعت میں ضم کرنا چاہیے اور اس بات کی گنجائش نکالنی چاہیے کہ صدیوں سے خاموش بہتے دریائے سندھ سے مزید فائدہ اٹھایا جا سکے۔